بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ طٰہٰ سورت کا تیسرا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 16۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وإسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ سورۃ طٰہٰ میں تفصیلی بیان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، درمیان میں کچھ نصیحت آموز باتیں، منہا خلقناکم، اسی سے، اس زمین سے، مٹی سے ہم نے پیدا کیا تم کو، وفیہا، اور اسی میں زمین کے اندر ہی، نعیدکم، ہم لوٹائیں گے تمہیں، ومنہا، اور اسی سے، نخرجکم، ہم نکالیں گے تم کو، تارتن اخری، دوسری مرتبہ۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم زندگی گزارو گے اور اسی میں موت آئے گی اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ بعض روایات میں مروی ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے، میت کو، تو 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالی جائے، تو اس وقت اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ روایات ثابت نہیں ہے کہ میت کو دفن کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی تلاوت پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مٹی ڈالنا ثابت ہے، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتی قبر المیت فحثا علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر میت کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف مٹی کی 3 مٹھیاں ڈالیں، 3 مرتبہ۔ وہ مٹی ڈالنا تو ثابت ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی تلاوت اس موقع پر صحیح سند سے مروی نہیں ہے۔ اب پھر وہی عنوان جو پیچھے چل رہا ہے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بلا شبہ، یقیناً ہم نے دکھائیں آپ کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، ساری کی ساری، فکذب وابا، اس نے تکذیب کی، جھٹلا دیا اور انکار کر دیا فرعون نے۔ قال اجئتنا لتخرجنا، کہا اس فرعون نے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اے موسیٰ تاکہ تو نکالے ہم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحر کا، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو ہمیں نکالنا چاہتا ہے اور خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی ضرور لائیں گے جادو، سحرن، جادو اسی طرح کا، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس تو بنا ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ، موعدہ، وعدے کا ایک وقت، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تو، مکاناً سوا، مکان برابر، جگہ کھلا میدان ہو، میدان کھلی جگہ پر،
یہ مقابلہ ہونا چاہیے جہاں سب لوگ یہ مقابلہ دیکھ سکیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، کہا ٹھیک ہے تمہارا وعدہ زینت کے دن۔ زینت یہ ایک تہوار تھا اور جشن جو اس وقت مصر میں چلتا تھا، فلاں دن ہے وہ تہوار اور جشن منایا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اس دن کا وقت مقرر کر لیتے ہیں۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ضحیٰ دن چڑھے، جس وقت عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، وہ جو نماز کا ٹائم ہے وہ ضحیٰ، اس وقت سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ صبح کی روشنی ہوگی تو سارے لوگ یہ مقابلہ دیکھ سکیں گے، اور اگر لمبا بھی ہو گیا مقابلہ تو پھر بھی رات سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، پھر گیا فرعون اور اس نے جمع کیا اپنے مکر کو، پھر وہ آیا۔ ثم اتیٰ یہ جمع ہے، جمع کیا، اور ایک لفظ آگے آ رہا ہے اجمعوا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہا ان کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ٹائم آ گیا مقابلے کا، سارے مصر سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے۔ جب مجلس قائم ہو گئی اور مقابلہ شروع ہونے لگا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے واعظ اور خطاب شروع فرما دیا۔ اللہ پاک نے اس واعظ میں بڑی برکت ڈالی، اس مجلس کے اندر کافی انقلاب آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، فرمایا ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ تم باندھو اللہ پر جھوٹ، تم جادوگر ہو، یہ جھوٹ چھوڑ دو۔ فیسحتکم، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، بے عذاب، عذاب کے ساتھ۔ وقد خاب، اور رسوا ہو گیا، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا، یقیناً وہ ناکام ہو گیا۔ یہ آپ نے بڑا اچھا خطاب فرمایا اور اللہ پاک نے اس نے برکت ڈال دی اور بڑی تاثیر اللہ پاک نے پیدا فرما دی۔ فتنازعوا امرہم بینہم، پس تنازع کیا، اختلاف انہوں نے اپنے کام کا آپس میں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی، نجوا سرگوشی کان میں، اسروا پوشیدہ کی، سرگوشی ویسے ہی پوشیدہ ہوتی ہے لیکن اسروا نے آ کر اس کی تاکید کر دی۔ اب جادوگر جو تھے نا وہ سمجھ گئے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا ہمارا شعبہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ باتیں جادوگروں والی نہیں ہیں۔ ایک آدمی فزکس پڑھا ہوا ہے، فزکس کا ماہر ہے، تو وہ فٹ پہچان جائے گا کہ یہ فزکس کے میدان میں بات ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی میتھ کا بڑا ماہر ہے تو میتھ کا جب سوال آئے گا تو فوراً وہ نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی گاڑیوں کا بڑا ماہر ہے خریدنے اور بیچنے میں، تو گاڑی دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ تو جادوگر تھے نا، پتہ چل گیا کہ یہ باتیں جادوگروں والی نہیں ہیں، فوراً پہنچ گئے۔ فتنازعوا امرہم بینہم، آپس میں تنازع کرنے لگے، کچھ کہنے لگے یار مقابلہ نہ ہی کریں، یہ جادوگر ہے ہی نہیں، کچھ کہنے لگے نہیں کرتے ہیں، ہم غالب آئیں گے اور حکومت سے بڑا انعام اکرام ملے گا۔ اس طرح جو حکومت کے لوگ تھے، وزیر مشیر، وہ بھی آپس میں تنازع کرنے لگ گئے۔ کچھ نے کہا کہ مقابلہ نہ ہی کریں، معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی۔ کچھ کہنے لگے نہیں نہیں کرنا ہے۔
تو دونوں طبقے جادوگروں کا بھی اور حکمرانوں کا بھی آپس میں تنازع کرنے لگے، بات اور رائے۔ آخر پھر چلتے چلتے یہی فیصلہ کیا کہ مقابلہ کرنا ہی چاہیے، پہلے رائے تو بدل گئی۔ قالوا ان ھذان لساحران، انہوں نے کہا بے شک یہ دو لساحران جادوگر ہیں، جناب موسیٰ اور حضرت ہارون۔ یریدان ان یخرجاکم، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ نکال دیں تم کو، من ارضکم بسحرہما، تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ طریقہ لے جائیں جو تمہارا ہے، المثلیٰ، بڑا مثالی۔ عزیز بھائیوں، بڑی قابل توجہ آیت کریمہ ہے۔ المثلیٰ، بڑا مثالی طریقہ۔ جو شیاطین کے بھائی ہیں اس وقت بھی یہی ان کی بات تھی، آج بھی یہی ہے۔ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ثقافت ہے اور جو تجارت ہے، یہ جو ہم نے حقوق نسواں بڑی مشکل سے صحیح کیے ہیں، اور مرد عورت کی آزادی، تو مسلمانوں سے اور مجاہدین سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں اور مجاہدین ہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے اچھے نظام کو ختم کر دیں۔ کافر لوگوں کا آج بھی یہی ہے جو اس وقت تھا، بطریقتکم المثلیٰ، کہ دیکھو ہمارا نظام، ہماری حکومتیں کتنے اچھے ہیں، اور یہ موسیٰ اور ہارون چاہتے ہیں کہ ہمارے نظام اور ہماری ثقافت کو ختم کر دیں۔ آج بھی یہی بات ہے کفار کی کہ مسلمانوں سے اور مجاہدین سے بچ کے رہنا ہے، ہمارے کتنے اچھے نظام ہیں، ان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور خود اقتدار پر غلبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کفار کی بات جو اس وقت تھی آج بھی یہی ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، فَأَجْمِعُوا پیچھے آیا تھا نا جمع کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور اجمعوا اس کے حرف زیادہ ہیں، اس کا معنی بھی مختلف ہے۔ فَأَجْمِعُوا، تم پختہ کرو، مضبوط کرو، پختہ اور مضبوط کرو اپنا مکر، پھر تم آؤ صف باندھ کر۔ کہنے لگے جادوگروں کو کہ جس طرح آرمی ہوتی ہے نا بڑی ترتیب سے، اس طرح ترتیب کے ساتھ تم میدان میں نکلو، صفیں باندھ کر، مرتبتاً، اس طرح نہیں ہے جیسے بے ڈنگے طریقے سے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ لائنوں میں آؤ تم۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور تحقیق کامیاب ہو گیا آج، من استعلیٰ، جو غالب آ گیا، جو غالب آ گیا نا وہ سمجھو کامیاب ہے۔ اب مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہا ان جادوگروں نے اے موسیٰ یا تم ڈالو گے یا ہم ہوں گے پہلے جو ڈالتے ہیں۔ قال بل القوا، کہا حضرت موسیٰ نے بلکہ تم پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، حبال یہ جمع ہے حبل کی، اور عصیہم یہ جمع ہے عصا کی۔ اس وقت ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، خیال دلایا جاتا اس کی طرف ان کے جادو سے۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں نظر بندی، نظر بندی اور نظر کا دھوکہ۔ وہ رسی اور وہ لاٹھی اس کی حقیقت نہیں بدلتی، آنکھوں پہ کوئی اثر ہو جاتا ہے۔ یخیل الیہ من، خیال ہی آتا ہے جادو سے، یہ تصور بن جاتا ہے، ورنہ وہ لاٹھی لاٹھی ہوتی ہے اور رسی رسی ہوتی ہے۔ نظر بندی کا کوئی سسٹم چلتا ہے۔
انہا تسعی، بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ پورا میدان جو تھا سٹیڈیم وہ سارے کا سارا سانپوں سے بھر گیا، سانپ ہی سانپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، جو رسیاں اور لاٹھیاں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، فَأَوْجَسَ پس محسوس کیا دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے۔ عزیز بھائیوں، آخر انسان تھے نا، اللہ کے نبی تھے اور بڑے بابجاہت، لیکن انسان تھے تو ڈر آ گیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا مت ڈرو، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی بلند ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تلقف نگل جائے گا، کھا جائے گا، نگل جائے گا، ما صنعوا جو انہوں نے بنایا کیا۔ انما صنعوا کید ساحر، یقیناً انہوں نے کیا ہے جادوگر کا مکر۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، نہیں فلاح پائے گا جادوگر جہاں بھی آئے گا، جس طرف سے بھی آئے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، وہ کامیاب نہیں ہو گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، پس گر پڑے جادوگر۔ السحرۃ یہ جمع ہے ساحر کی، جادوگر گر پڑے سجدہ میں۔ قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قربان جائیں کیسی اللہ پاک نے ان کی شان رکھی ہے۔ پہلے دن کے پہلے حصے میں وہ کافر ہیں، اور اس حالت میں اگر موت آ جائے تو جہنمی ہے، اور دن کے دوسرے حصے میں مومن، اور تیسرے حصے میں اللہ کی جنت کے وارث۔ اللہ پاک نے کیسے قسمت بنائی ہے اور عظمت سے نوازا۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ایمان لے آئے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، ایک سینٹری والا ہے نا، وہ اپنے شعبے کو اچھی طرح جانتا ہے، تو جادوگر جادو سمجھ گیا، پہلے ہی سمجھ گئے تھے جب آپ نے خطاب فرمایا، اب مزید سمجھ آ گئی، ایمان لے آئے، اور اتنے پختہ ایمان میں وہ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے نا، مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے کوئی مہینے لگتے ہیں، کتاب کو سونگھ کے بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو جادوگر تھے، پھٹ سمجھ گئے، اعلان کر دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہا فرعون نے تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا گرو ہے۔ اب اس ظالم نے پینترا بدل لیا، جس طرح وہ عورتیں تھیں نا جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، پہلے خود ہی برائی کی دعوت دی، جب خامند کو دیکھا تو کہا یوسف مجھ سے برائی کرنا چاہتا ہے۔ اب جب شکست کھا گئے نا تو فرعون کہتا ہے یہ جادوگر اور موسیٰ سارے آپس میں استاد شاگرد ہیں، ان سب نے آپس میں اکٹھ کیا ہوا ہے اور یہ سارے ہمارے خلاف ہیں۔ ظاہر میں یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اندر سے یہ سب ایک ہیں۔ فوراً پینترا ہی بدل گیا۔ لَکَبِیرُکُم، یہ تو تمہارا بڑا گرو ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّن خِلَافٍ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں سے، مخالف سمت، مخالف طرف سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے تنوں میں۔ فی ہے نا میں، کیا معنی؟
کہ تنے کے اندر ڈال کے، تنا ہے نا، اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے تمہارے جسموں پر کیل لگا دوں گا اور اس طرح لٹکے رہو گے اور اس طرح تم موت کی وادی میں چلے جاؤ گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کون ہے ہم میں سے زیادہ سخت عذاب میں اور باقی رہنے والا۔ قالوا، کہنے لگے وہ، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے اس پر جو آیا ہمارے پاس واضح دلائل سے، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ فقد ما انت قاض، کر لے جو تو نے کرنا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں کاٹ لے، سولی دینا دے لے، کر لے جو تو فیصلہ کرنا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کا ہی، دنیا تو ختم ہو کے رہنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، چلو پرسوں مرنا ہے تو آج مر جائیں گے، کر لے جو تو فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں ایمان سے پیچھے ہٹنا۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے پروردگار پر، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ وہ معاف کرے ہمیں ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو، علیہ اس پر، من السحر جادو سے، تو نے مجبور کیا ہے۔ وہ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ مقابلہ نہ کریں، یہ گفتگو جو ہے یہ کسی جادوگر کی نہیں ہے۔ جادو میں اور اللہ کے نبیوں میں جادو کیا ہوتا ہے؟ گند، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت اور باب جہت، چہرہ بھی نورانی اور کام بھی نورانی، سبحان اللہ۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، واللہ خیر وابقیٰ، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، جادوگروں نے تبلیغ شروع کر دی، ایمان بھی لے آئے اور استقامت بھی اللہ نے دے دی، ایسا ایمان کہ ٹھیک ہے تو نے سولی دینا دے لے، ہم نے نہیں پیچھے ہٹنا۔ اب تبلیغ شروع کر دی، سبحان اللہ۔ دن کے پہلے حصے میں کافر اور تھوڑی دیر بعد مبلغ، دین کے مبلغ۔ انہو من یأت ربہ مجرما، اب تبلیغ شروع ہو گئی، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حالت میں، جرم کرتا ہوا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، بے شک اس کے لیے دوزخ ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا، وہاں جہنم میں نہ موت ہے اور نہ زندگی ہے۔ وَمَن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے گا ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے عمل کیے صالح، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، پس وہی لوگ ہیں ان کے لیے درجات ہیں بلند، علا یہ جمع ہے اولیاء کی، بلند درجات۔ جنات عدن تجری، عدن کے باغات، ہمیشگی کے باغات، چلتی ہے من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے بدلہ اس کا جو پاک ہوا، جو پاک ہوا اور کفر کو چھوڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی جنت میں بڑے درجات ہیں، 100 درجات، اور ایک درجے میں اتنا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان سے لے کر زمین تک ہے،
اور جو نیچے درجات والے ہیں وہ اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آسمان پہ کوئی ستارہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بڑے ہی درجات بلند رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔